مسیح یسوع کے بابرکت نام میں تمام کلیسیا کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 58واں باب اور اس کی 3 آیت سے 7 آیت تک۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58واں باب 3 آیت سے 7 آیت تک۔ تو نظر نہیں کرتا اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مانگو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تم اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے۔ خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ برائے مہربانی بیٹھ جائیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایام سیام چل رہے ہیں، یعنی روزوں کے دن چل رہے ہیں، اور یہ کوئی بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے 40 روزے ہی رکھنے ہیں۔ جو کلیسیا کے بڑے بزرگ تھے انہوں نے ان کو مقرر کیا اور یہ تقریباً 3 صدی میں روزے مقرر ہوئے۔ ایسٹر سے پہلے لوگ روزہ رکھا کرتے یا اس کی روزوں کی پریکٹس کیا کرتے۔ ایسٹر کی صبح وہ روزے کی حالت سے باہر آتے اور پانی کا بپتسمہ لیتے۔ یہ کلیسیائی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو ذکر ملے گا کہ لوگ اپنے آپ کو تیار کرتے، تیاری کا ان کا یہ جو ہے وہ سیزن ہوتا جس میں وہ اپنے آپ کو خدا کو دینے کے لیے تیار کرتے، روزوں میں ٹھہرتے، دعا میں ٹھہرتے، خاصا بنتے اور ایسٹر جس دن ہوتا تھا قیامت المسیح جو کلیسیائی طور پر ایک دن مقرر کیا گیا، اس دن وہ بپتسمہ اور اپنے پرانے کپڑے اتار کر وہ پھینک دیتے اور نئے کپڑے پہنتے۔ پرانی پوشاک کو، پرانی انسانیت کو، پرانی باتوں کو وہ چھوڑ دیتے اور نئی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے ہمیں رکھنے چاہیے۔ جب بھی روزہ رکھو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ بے مقصد روزہ نہ رکھیں۔ روزہ رکھنے والے کو پتا ہو کہ میں کس مقصد کے لیے رکھ رہا ہوں، اور جس کے حضور میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس کو پتا ہو کہ آپ روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں، تاکہ آپ کی آواز عالم بالا تک پہنچے۔ یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں خدا ہم روزہ رکھتے ہیں پر ہماری دعا سنی نہیں جاتی، ہمارے روزے قبول نہیں کیے جاتے۔ اے خدا ہم تجھ سے روزے کی حالت میں
التجا بھی کرتے ہیں اور تو ہماری دعا کو سنتا ہی نہیں. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. تمہیں اس دن کس طرح سے رہنا چاہیے. یہ روزہ جو ہے یہ کیسی حالت ہے. یہ ایسی حالت ہے جس میں ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں. لیکن یہ شاید نبی یہ فرماتے ہیں خدا نے جو ان کو کلام دیا اس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس دن میں روزے کے دن میں اپنی جان کو دکھ نہیں دیتے بلکہ اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہیں. جو وہ سمجھتے ہیں ہمیں خوشیاں مل سکتی ہیں وہ روزے کے دن میں ان خوشیوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے بعض لوگ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں. بعض لوگ روزہ رکھ کے میوزک سنتے رہتے ہیں. بعض لوگ روزہ رکھ کے بتاتے رہتے ہیں جی میں نے روزہ رکھا. لوگ کہتے ہیں اچھا بڑی بات ہے روزہ رکھا ہے. اور جب یہ کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خوشی ملتی ہے. آدمی سے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, خوشی لے لیتے ہیں, تعریف کروا دیتے ہیں. اور پھر خدا کو کہتے ہیں اور سب طرح کی محنت لوگوں سے کراتے ہو, خود نہیں کچھ کرتے. کہتے میں نہیں کرتا, میں روزہ رکھے. اس کا مطلب ہے کہ روزہ اگر رکھا ہے تو اس میں ہم نے محنت بھی کرنی ہے, دوسروں سے ہی نہیں محنت کروانی. اور یہ نہیں کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہے تم نے رکھ کر, میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں بھوکا ہوں. بھائی روزے کا مطلب ہی کیا ہے, اپنی جان کو دکھ دینا. اور روزے کے لیے جو سب سے پہلے لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ اپنی جان کو دکھ دینا ہی ہے. اور گاؤں میں صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر شام تک اپنی جان کو دکھ دیا. اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا کرو اور شرارت کے منہ کے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں کرتے ہو کہ تمہاری آواز کان میں بالا پر سنی جائے. رگڑا کرتے ہو, جھگڑا کرتے ہو, بھوک لگتی ہے, چڑچڑے ہو جاتے ہو, لڑتے ہو رہے ہارے تھے. کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے, دکھ کی حالت میں ہے اور دوسروں کو دکھی کر رہے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس لیے تمہاری آواز آگ میں بالا تک نہیں پہنچتی. تم روزہ رکھتے ہو اور اس میں اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہو, اسے جھگڑا کرتے ہو, محنت کروا. لیکن آگے خدا کہتے ہیں تمہاری آواز آگ میں بالا تک نہیں پہنچتی. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ خدا کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے کہ تم میری حضوری میں آتے ہو, روزہ بھی رکھتے ہو اور ساتھ میں میرے کلام کے خلاف بھی چلتے ہو. کہتے ہیں اس لیے تمہاری آواز آگ میں بالا پر سنی نہیں جاتی. یہ نہیں کہ خدا کو جانتا ہے. آگے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے, ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اپنی جان کو اپنے سر و جھاؤ کی طرح جھکائے, خدا کے حضور میں دعا میں انسان بیٹھ جائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور رات بچھائے. یہ خاک سالی کی علامت ہے. ٹاٹ رات بچھانا, اس پر بیٹھ جانا, یہ عالمہ کے لوگوں کو دیکھنے انہوں نے بادشاہ سے لے کر جو شیرخوار بچہ تھا جنگلوں تک انہوں نے روزہ رکھا اور دل سے خدا کے طالب ہوئے اور اپنی جان کو دکھ دیا اور انہوں نے اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکایا, دعا میں ٹھہر گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, خدا سے فریاد کی, اپنے آپ کو خاکسار کیا. اور خدا ان کہتے ہیں کیا اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا ان کو مقبول ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں, دکھاوے کے لیے دعا کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے ٹال اور رات بچھاتے ہیں اور اس پر بیٹھتے ہیں تاکہ لوگ روزہ دار جن.
خدا کہتے ہیں، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا اپنی صورت بگاڑ، اپنی صورت نہ بگاڑ، لوگوں کو یہ نہ دکھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میں بڑی پریشانی میں ہوں، میں بڑے دکھ میں ہوں، مجھ سے بڑھ کر دکھی انسان کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ نہ بگاڑ، کیونکہ اس وقت کے جو فقیہ فریسی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی شکل بگاڑتے تھے، وہ سفید اور زرد رنگ جو ہے وہ اپنے منہ میں ملتے تھے اور اپنے سر کے بالوں کو جو ہے وہ بکھیر دیتے تھے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ وہ یہ لوگوں کو بتاتے کہ ہم حادثہ کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اس وقت دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہم خدا کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے ان کی ریاکاری کو دیکھ کر، حالانکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے آپ کو اسی پریکٹس میں لے کر آ رہے تھے، لیکن ریاکاری کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے اس کی تعلیم دی کہ اپنے منہ کو بگاڑنا، بلکہ تو کیا کر، جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، اپنا منہ دھو، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے، تجھے روزہ دار جان کر تجھے اس کا اجر دے۔ اگر ہم روزہ رکھ کے، اگر ہم روزے کی حالت میں اپنے منہ کو بگاڑ کے اپنے نیچے ٹال راکھ بچھا کر اس پر بیٹھ بھی جائیں، دعا بھی کریں، لیکن ریاکاری کے ساتھ کریں، تو میرے عزیزوں کو روزہ خدا کے حضور میں قبول نہیں ہوگا۔ آپ کی دعا آنے والا پر نہیں سنی جائے گی، جائے گی آواز، لیکن سننے سے مراد یہ کہ اس کا جواب نہیں آئے گا۔ جیسے ہم کوئی ایپلیکیشن کسی دفتر میں بھیجتے ہیں تو ہماری ایپلیکیشن وہاں پر جو ہے وہ سبمٹ ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آئے، تیزی کہنا ساڑھی تو دفتر والے سن رہے ہی ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے ہمیں بات نہیں بتائی، یہ نہیں کہ آپ نے ایپلیکیشن میں بھی سب کچھ کیا ہے، لیکن وہ آپ کا جواب نہیں دے رہے، اس لیے آپ کہتے ہیں ہماری بات سنی نہیں جا رہی۔ اسی طرح خدا کہتے ہیں کہ تمہاری آواز آنے والوں تک نہیں پہنچ پاتی، کیوں؟ کیونکہ تم رکھتے ہو اور ریاکاری کے لیے رکھتے ہو۔ خدا یسوع نے کہا کہ اس میں منہ بگاڑ کہ لوگ میری بابا کریں، بلکہ پوشیدگی۔ اور پھر آگے یشعیاء نبی کے صحیفے میں ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے، ظلم کی زنجیریں توڑے، لوگوں پر ظلم کرنا بند کر دیں۔ یہ ظلم صرف یہ نہیں کہ آپ انہیں لاٹھی لے کر ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ ذہنی ظلم بھی ہو سکتا ہے، یہ ذہنی ظلم بھی ہو سکتا ہے، یہ اخلاقی ظلم بھی ہو سکتا ہے۔ روزہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھیں، بلکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم دکھاوے کے لیے نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ریاکاری چل رہی ہوتی ہے، ہم کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے ہم تمام تر حقوق نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ بھی ایک کیا ہے، ایک مینٹلی ظلم ہے یا اخلاقی ظلم ہے جو ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ظلم کی زنجیروں کو توڑ ڈالنا، یعنی اگر روزے کی حالت میں ہے، دعا کی حالت میں ہے یا خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، تو آپ کسی پر ظلم نہ کریں، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ مالی ہو، کسی طرح کا ظلم نہ کریں۔ اور پھر کیا ہے، اور جوئے کے بندھن توڑ کھولو اور مظلوموں کو آزاد کریں، جن پر ظلم کر رہے ہیں آپ ان کو آزاد کریں، ان پر ظلم کرنا مزید بند کر دیں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔
آپ نے کسی کے اوپر جوا رکھا ہوا ہے، جو آپ کے اوپر جوا ہے اس کو توڑے. اور پھر لکھا ہے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا. یعنی روزے میں صرف یہ نہیں کہ بھوکھیا رہنا، بلکہ جہے ٹائم میں تو روٹی نہیں کھان دیا وہ تو کی کرنا ہے، کسی بھوکے کو دینا، کسی بھوکے کو کھلائے. یہ نہیں لکھا گیا کہ کسی ماں کا بھوکے کو کھلائے، کوئی بھی بھوکا اس کو کھلائیں. بعض لوگ کہتے ہیں منگانے میں پیسے نہیں دینے چاہیے، سانو نہیں پتا وہ کتنے لاتے. یعنی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جنہیں دیں وہ اچھے کاموں پر لگائیں. تو خدا جڑا سانو انلمیٹڈ دیتا ہے. کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا، کبھی ہم اپنے آپ کو کٹہرے میں لے کے کہ خدا جو ہمیں دیتا ہے وہ ہم کہاں پر لگاتے ہیں. فقیروں سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھی جگہوں پہ لگائیں. اپنے آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا جو ہمیں دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے. کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کے دیے ہوئے کو ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ اور یہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو، کوئی بھی بھوکا ہو سکتا ہے، وہ اپنی قوم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر قوم کا بھی ہو سکتا ہے. بھوکے کا ذکر ہے، ایماندار بھوکے کی بات نہیں کی جا رہی. بھوکوں کو روٹی کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے. یہاں پر بھی ذکر نہیں ہے کسی ایماندار مسکین کا. یہاں پر مسکین کوئی بھی مسکین ہو سکتا ہے، اس کو اپنے گھر میں لائے. اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے. کسی کو ننگا دیکھتے ہو تو ضرور پہنا. اگر آپ کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ہے، کسی کو بھوکا ننگا ضرورت مند دیکھ رہے ہیں تو ضرور. خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب کوئی کسی مسکین کو دیتا ہے تو وہ مجھے قرض دیتا ہے. اور پھر لکھا ہے اگر کوئی تجھ سے مانگتا ہے تو اسے دے، تیرے پاس ہے تو اس کو ضرور دے. اور روزے کی حالت میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بھوکا رہنا. یہ آنکھوں کا روزہ بھی ہے، کان کا روزہ بھی ہے، زبان کا روزہ بھی ہے، دل کا روزہ بھی ہے. روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، مالی طور پر، ہر طرح سے اپنی جان کو دکھ دینا. اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی جان کو دکھ دینا ہے. اور کیسے دینا ہے کہ آپ کو اپنی حالت کا پتا ہے، خدا کو اپنی آپ کی حالت کا پتا ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایسے ہی رکھنا ہے جیسے عام انسان. یعنی دکھنے میں آپ ایسے ہی لگیں، دکھنے میں فریش لگیں. آپ روزہ رکھتے ہیں، میں نے تین دن کا روزہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی رکھا ہے. آج بھی اسٹوڈنٹ ہی ہیں، لیکن جب گریجویشن لیول تو میرے ساتھ کچھ دوست تھے، مجھے کہتے تھے یار کچھ کھا پی. میں کہتا تھا نہیں یار، مجھے وہ بڑے فضل ہوتے تو میں کہتا یار نہیں آیا کرو روزے کی حالت میں. کہتے یار پتہ ہی نہیں چلتا. 3 دن کا روزہ میں نے رکھا ہوا ہے، لیکن خدا تازگی بخشتا. نہیں ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یار میں متعجب روزہ پڑے گا، جیسے روٹین سے پڑھتے تھے، کام کرتے تھے ویسے ہی کرتے. اور اپنے چہرے کو بگاڑنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنی روٹی بھوکے کو کھلانی ہے. کسی کو ننگا دیکھتے ہو پہنا لو، کسی مسکین کو دیکھتے ہو گھر میں لے جاؤ، کھانا کھلا دو، کچھ نہیں ہوتا. خدا اس کا اجر دے گا. اور پھر لکھا ہے کہ جو مسکین ہیں، آوارہ ہیں، ان کو اپنے گھر میں لائے. کسی ننگے کو دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرنا. روح پوشی، روح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چہرہ. اور پوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. بعض کام ہم کسی کو دیکھ کے اگنور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سالوں کی لگے کو پریشان. اس میں دیکھنا ہے کہ اگر آپ اس کی کہیں پر ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں.
آپ کو اس کی ضرورت کا پتہ ہے تو ضرور اس کی ضرورت کو پورا کریں. خدا نے آپ کو اس لیے رکھا ہے, خدا نے اگر آپ کو دیا ہے تو ضرور دیں. ضرورت مند کو دے کر اس کی ضرورت کو ضرور پورا کریں. اور میرے عزیزو, روزے میں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. اپنے سر کو چھاؤ کی طرح جھکانا ہے, لیکن بھاگنے کے لیے نہیں ہے. خدا نے کیا کہا کہ جب تو دعا کرے تو کیا کرنا ہے؟ کیسے دعا کرنی ہے؟ پوشیدگی میں. خدا نے پوشیدگی میں کہا کہ جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو, کیونکہ وہ عبادت خانوں میں یا بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں. اس وقت کے فقیر فریسی یہی کرتے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ بازاروں میں, موڑوں میں, عبادت خانوں میں جا کر ایسے ہی طویل طویل دعائیں کرتے, ریاکاری کی دعائیں کرتے کہ لوگ جو ہے وہ انہیں جانے کہ یہ بڑے جو ہے وہ بادشاہ ہیں, یہ بڑے نیک ہیں, تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے, وہ اپنا اجر پا چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا اور لوگوں نے ان کی واہ کر دی. بلکہ یہاں پر خدا یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ تو جب روزہ رکھے تو اپنی کوٹھری میں جا. یہ نہیں کہ ہم بلند آواز سے دعا نہیں کر سکتے. ہم کلیسیا میں موجود ہوتے ہیں, خدا ان کا کلام یہ بھی بیان کرتا ہے گلات نہ کر. خدا یسوع مسیح نے بھی آہیں بھر کر دعائیں کی ہیں. اور میرے عزیزو, یہ نہیں کہ ہم بلند آواز سے دعا نہیں کر سکتے, دعا کریں, لیکن دعا کرنے کا ایک اور سٹائل ہے کہ اگر آپ کو پتا چل رہا ہو کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں, میں دعائیں کر رہا ہوں, لیکن ریاکاری کی دعائیں ہیں, تو اس کے لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تو عبادت خانوں میں, موڑوں پر اور چوکوں میں, بازاروں میں دعا نہ کر, بلکہ تو کہاں پر جا؟ کوٹھی میں جا. پسار ہے جرا ایک کمرے کے پیچھے کمرہ ہوتا ہے, پسار کوٹھی, ٹھیک ہے. پسار بھی شاید پنجاب سے کہتے ہیں. اچھا کوٹھی, ٹھیک ہے. پسار آگے اور کوٹھی پیچھے. پرانے وقت میں پتہ نا وہ ایک کمرے کے پیچھے کمرہ ہوتا تھا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اس جگہ پر جا جہاں پر کم لوگ جاتے ہیں, جہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں ہے. بہت کم کوٹھی میں لوگوں کا آنا جانا, زیادہ تر پسار میں یا جو آگے جو گرام آتا ہے لوگ وہاں پر زیادہ جو ہے وہ آتے جاتے ہیں, لیکن کوٹھی میں بہت کم آتے جاتے ہیں. تو میرے عزیزو, یہاں پر خداوند کہتے ہیں کہ ریاکاری کی کچھ بھی نہیں کرنا, نہ دکھ دینا ہے اپنے ریاکاری کو سے, اور نہ ہی تمہیں خیرات ریاکاری کی کرنی ہے, اور نہ ہی دعا جو ہے وہ ریاکاری کرنی ہے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر, اس سے باتیں کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. پوشیدگی میں خیرات کرے تو پوشیدگی میں ہم ذرا الٹا سسٹم کرتے ہیں. ہم جب خدا کو دیتے ہیں پوشیدگی میں نے پہلے بھی یہ بات سکھائی ہے کہ خدا جب چلتا دے لگ رہا نا ایسے کوٹھیاں دیں اپنی کوٹھی ایسے کر کے پانے کہ کسی نے پتہ ہی نہ چلے میں کیا دے رہا ہوں. اور جب ہم خیرات کرتے ہیں تو پھر ہم دکھاوا کرتے ہیں, حالانکہ خدا کو جب دیا جاتا ہے تو چھپا کے نہیں دیا جاتا. خدا کو جب دیا جاتا ہے ایسے بھی آپ ہتھیار ڈال سکتے ہیں, کیونکہ آپ خدا کو دے رہے ہیں. آپ کو کون سا کسی مسکین کو دے رہے ہیں, آپ بادشاہوں کے بادشاہ کو دے رہے ہیں. جب بادشاہوں کے بادشاہ کو دیا جاتا ہے چھپا کے نہیں دیا جاتا. خیرات جب دیتے ہیں تو چھپا کے. جو کچھ تیرا یہ والا حال کرے نا یہ بنانا چاہتا ہے. اسی خیرات کر کے بھی لوگوں کا اصل انہوں نے خدا کو دے کر ہم نے کسی کو بتایا کہ میں نے خدا کو دکھانا. خدا کو دے 100 لوگوں جا کے دسو, کوئی مسئلہ نہیں, خدا نہیں مائن کرتا. لیکن خیرات جو ہے وہ پوشیدگی میں کریں. جو کچھ دے رہے ہیں کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں
اس کو پوشیدگی میں رکھیں. اور میرے عزیزو، جب روزے میں ہم ان چیزوں کی پریکٹس کرتے ہیں، اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، ظلم کی زنجیریں توڑ ڈالتے ہیں، مظلوموں کو آزاد کرتے ہیں، اور پھر خیرات کرتے ہیں، کسی طرح سے بھی یہ نہیں کہ خیرات جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو، اس کو دیں خیرات، اس کو آپ اس کی ہیلپ کریں جو ضرورت مند ہے. کلیسیا میں سب سے پہلے دیکھیں، اگر کلیسیا میں نہیں کوئی ایسا بندہ تو کسی اور کو کریں، لیکن کریں پوشیدگی میں کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا، اور دعا بھی کرنی ہے تو کیسے؟ پوشیدگی. یہ آپ کا اور خدا کا ریلیشن. آپ پوشیدگی میں بیٹھ کر خدا کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کی آواز جو لوگوں تک نہیں پہنچ رہی وہ کہاں تک پہنچ جائے گی؟ آگے بات پہنچ جائے گی اور سنی جائے گی، اور خدا اس کا جواب دے گا. آمین. اس لیے میرے عزیزو، روزے میں کیا کرنا ہے؟ اپنی جان کو دکھ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. کیسے؟ پوشیدگی میں. پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ خیرات کرنی ہے. 3 چیزیں: اپنی جان کو دکھ دینا، دوسرے نمبر پر دعا کرنی ہے. ذرا سب بولے. پہلے نمبر پر دکھ دینا اپنی جان کو، دوسرے نمبر پر دعا کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر خیرات. غریبوں کو، مسکینوں کو، چاہے مانگنے والے. دیکھیں خدا اتنا مہربان ہے. سورج جو ہے وہ نیک و بد دونوں پہ چمکاتا ہے. بارش جب پڑتی ہے تو وہ ہر ایک کے مکان پہ پڑتی ہے. جب خدا انہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، خدا کہیں نہ کہیں سے انہیں دے دیتا ہے، پھر ہم اس کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے اپنے آپ کو اس پریکٹس میں لے کر آئے. اس کلام کو جو سنا ہے نا، چبانا شروع کر دیں. اچھی طرح چبائے تاکہ یہ ہضم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد عملی طور پر اس کا مظاہرہ کریں. اور پھر دیکھیے گا کہ آپ خدا سے جو کچھ مانگیں گے، خدا آپ کی اس دعا کو سنے گا. وہ دعا جو کہ خدا کے حضور میں صحیح دعا ہے، یعنی خدا کی مرضی کے مطابق جو خدا کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگ کر دیکھو، میں قوموں کو تیری میراث کی جو زمین کی انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا. اس کے لیے کیا ہے؟ روزے میں کچھ لوگ آج کل پریکٹس کر رہے ہوں، ٹھہر رہے ہوں، لیکن اس کو ضرور پریکٹس کریں. خدا آپ سب کو اس کام کو اسی طرح سے کر. آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور ہم 1 منٹ کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے اس کلام کے لیے. میرے سے ہر بندہ اپنے دل پر